ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک کے بعد ایک ملک کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے. پہلے وینزویلا پر حملہ, پھر ایران کو دھمکیاں اور اب گرین لینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے نشانے پر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ملک امریکہ کو گرین لینڈ پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتا. اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکی جنگی طیارے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. کیا ٹرمپ پریکٹیکلی گرین لینڈ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جارحیت پوری دنیا کے ورلڈ آرڈر کو کس طرح سے تبدیل کر رہی ہے, کس قسم کی نئی صف بندیوں کو جنم دے رہی ہے؟ اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی غزہ بورڈ آف پیس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے سرپرائزنگلی رشیا اور چائنا کو بھی انویٹیشن بھیجا ہے. کیا آبجیکٹیوز ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ آف پیس سے اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان نے اس میں شمولیت کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے؟ اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے. ان دا سیکنڈ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لے کر وفاق اور صوبہ خیبر پختونخوا آمنے سامنے ہیں, لیکن وزیر اعظم نے آج دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی کو لے کر اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. افغانستان کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے یا نہیں. اس کے ساتھ ہی طلال چودھری صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر دہشت گردی پر پی ٹی آئی کی پالیسیز کو اور بیانیے کو تنقید کا نشانہ بنایا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز کا دہشت گردی کو لے کر زیرو ٹالرنس پالیسی تو ہے, مگر 100% اتفاق کب ہوگا اس پر بات کریں گے. اینڈ لاسٹلی علامہ راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر سینٹ جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بنایا گیا تھا. حکومت کی جانب سے یہ دونوں پازیٹیو سٹیپس کیا معاملات کو, سیاسی معاملات کو مذاکرات کی طرف لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تمام معاملات پر ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم بخاری صاحب. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ ایک کے بعد ایک ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اب گرین لینڈ پر ان کی سینٹر آف اٹینشن ہے اس ٹائم پر گرین لینڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک ان کو نہیں روک سکتا, اور جنگی طیارے بھی جو ہے وہ گرین لینڈ جانا شروع ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب, کیا پریکٹیکلی حملہ کرنے جا رہا ہے امریکہ گرین لینڈ پر؟ دیکھیے, ٹرمپ کی جو گفتگو ہے نا, یہ ہم نے پہلے ماضی کے دریچوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو نظر آ جاتی ہے آپ کو. ہٹلر بھی یہی کہتا تھا نا, آئی ول رول دا ورلڈ, ویئر از ہی, اس کے ریمینز کا بھی نہیں پتا کہاں ہے. اینی وے, یہ ٹرمپ یقینی طور پر گرین لینڈ پر قبضے کی خواہش کہہ لیجئے یا خواب اس نے جو دیکھا ہے وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو رہا ہے. ہی از ریڈی ٹو ڈو اوے ود دا یورپین کنٹریز جو اس کے الائز ہیں فار لاسٹ 81 ایئرس. 1945 کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد الائز آج تک اس کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے بارے میں یہ سرکیسٹیکلی کہا جاتا تھا کہ یہ تو چھوٹی بہنیں ہیں امریکہ کی, فیصلے امریکہ کرتا ہے, یہ صرف ہاں کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ گرین لینڈ کے مسئلے کو لے کے یورپ کھڑا ہے, چاہے وہ چھوٹا ملک ہے ڈنمارک, چاہے وہ فرانس ہے, چاہے وہ جرمنی ہے, چاہے وہ ناروے ہے, ان سب نے کہا ہے نو, نتھنگ ڈوئنگ, مسٹر ٹرمپ یو ہیو ٹو اسٹاپ سم ویئر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کا ادراک ہونا چاہیے انہیں. جہازوں کے ساتھ چڑھ دوڑ کے آپ دنیا کے اوپر قبضے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. یہی خواب تو نتن یاہو نے بھی دیکھا تھا کہ غزہ بھی سارا اس کا ہوگا, ارد گرد کے سارے. گریٹر اسرائیل کی بات کس نے کی تھی؟ گریٹر ہندوستان کی بات, اکھنڈ بھارت کی بات کون کرتا ہے؟ تو ہوا کیا؟ یہ خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اب دنیا جو ہے, اب ہمارے بارے میں جو تاثر ہندوستان دیتا تھا اس کا بیڑا جو فلوس اڑا کے رکھ دیا ہم نے کہ نہیں رکھ دیا. یہی کچھ نیتن یاہو کے بارے میں بھی ہوا. وہ سمجھتا تھا کہ اسرائیل از انڈسپینسیبل. 12 دن کی جنگ میں کیا حال ہوا اسرائیل کا, وہ جا کے یا تو وہاں دیکھیں یا غزہ کا اور اس کا کمپیریزن کریں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا گزری ہے اسرائیل کے ساتھ. بالکل. بخاری صاحب, ٹرمپ اتنا زیادہ انٹرسٹڈ کیوں ہے گرین لینڈ میں؟ دیکھیے, میں عرض کروں, ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک بزنس مین ہے. میں بزنس مین بہت احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ورنہ میرے پاس اس کے لیے آلٹرنیٹ ویکیبلری موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ چوک میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا کہ ہر ایک سے آنے والے سے پیسے لینے ہیں آپ نے, تو پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ٹرمپ کا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کو پتہ ہے وہاں تیل کی دولت ہے. ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ کبھی بھی امریکہ کو کسی چیز کے لیے کسی کا محتاج دیکھے. فائن, یہ اچھی خواہش ہے, اپنے ملک کے لیے سب کو ہی اچھا سوچنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی آزادی سے کھیل جائیں, سوورنٹی پر کچھ دوسروں کی سوورنٹی جو ہے اس کو انفرنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے آواز اٹھائی جی میکرون نے, فرانس کے صدر نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے گرین لینڈ پر قبضہ. وہ دوسری بات ہے کہ ٹرمپ نے اس وقت اس کو ہوا میں اڑا دیا یہ کہہ کہ مجھے پرواہ نہیں ہے میکرون کی. فرینچ از اے ریئلٹی. فرینچ یورپ کا ایک اہم ملک ہے. اٹس اے نیوکلیئر پاور, اٹس اے پرماننٹ ممبر آف دی یونائیٹڈ نیشنز. جی بخاری صاحب, جس طرح کے ڈونلڈ ٹرمپ اقدامات کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, کیا الٹیمیٹلی نیٹو کو خطرہ ہے, اس سے نیٹو ختم ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ, آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. نیٹو ول جسٹ فزل اوے.
میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ دیا ہے یورپی کنٹریز کے سربراہوں نے کہ یو انٹر اینڈ ٹیک کنٹرول آف گرین لینڈ اینڈ نیٹو از گون. دیکھیے نیٹو جو ہے اس نے ہی رسپیکٹیبلٹی دی ہے امریکہ کو پوری دنیا میں. فورسز نیٹو کے استعمال ہوئی ہیں جس میں 29 ملک ہیں یورپ کے، اور نام بڑا ہوا ہے امریکہ کا. امریکہ کو اس وقت یہ اندازہ شاید نہیں ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ ٹرمپ جیسے بندے کو، اس نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا ہے، وہ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا اس سے نیٹو اور نو نیٹو، یورپی اتحاد اور نو یورپی اتحاد، یورپی اتحادی اور نو یورپی اتحادی. بٹ یہ ان کی بھول ہے. امریکہ امریکنز ہیں کون؟ تھوڑا سا ہسٹری میں تھوڑا سا کھنگالنے کی اجازت اگر آپ مجھے دیں. یہ تو یہاں سے بھاگے ہوئے کرمنلز نے ایجاد کیا تھا جا کے. یہ تو سارے کرمنلز تھے جا کے انہوں نے 4 سال تک وہاں کی جو اوریجنل انڈیجنس آبادی تھی بلیکس کی، ان کا قتل عام کیا ہے. یہ ماڈرن دور میں ابریجنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا میں، یہ تو ان کی مورالٹی ہے. یہ کس کو سکھائیں گے مورالٹی؟ ان کی کوئی مورالٹی نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کو ہی تو ختم نہیں کرنا چاہ رہے، کیونکہ ریپیٹڈلی وہ اس طرح کی باتیں تو کرتے رہے ہیں کہ امریکہ فنڈ کرتا ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے اس میں فنڈ نہیں کرتے ہیں. تو وہ مجھے لگتا ہے آج آپ نے اپنا ہوم ورک ٹھیک کیا ہوا ہے. سارے سوال آپ کے اہم ہیں اور سارے سوال آر لوڈڈ اینڈ دے نیڈ آنسر. یس، یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے جی، وہ لڑائی جو وینزویلا سے شروع ہوئی، اب ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ وہ ارد گرد کے سب کو کھا جائے گا، ہڑپ کر جائے گا وہ سارا. یہ میرا رائٹ ہے، یہ تیل میرا ہے، یہ میں بیچوں گا. یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ کون سے چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ٹرمپ کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پیرلل ایک پورا بلاک جو ہے وہ کھڑا کیا جائے. بالکل، اور اسی کے لیے ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اسی کے لیے بورڈ آف پیس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی اس بورڈ آف پیس پر بھی آئیں گے. اور آئی ایس ایف کو نیٹو بنانا چاہتے ہیں. There you are right. اس لیے اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشن اس کے کسی کام کا نہیں ہے. یہ دور بیت گیا کہ یعنی پینٹاگون، سی آئی اے یا امریکن پریزیڈنٹ ونک کرتے تھے تو فیصلے ہو جاتے تھے. اب وہاں کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی، نہ یورپ کے خلاف، نہ فلسطینیوں کے خلاف، نہ کسی کے خلاف، بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر سٹنگ دیئر. اگر ٹرمپ کے بس میں ہو تو وہ اس یونائٹڈ نیشن کے ذریعے پوری دنیا کو کھا جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. آپ نے دیکھا گوترس کا لہجہ، جی، اس کی لاسٹ جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہیں، چاہے وہ فلسطین کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ نسل کشی کے حوالے سے تھی، they were very daring statements. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ والڈہائم اور نکروما کے بعد اگر کسی نے جرت کے ساتھ امریکہ کے سٹانس کے خلاف آواز بلند کی ہے تو انتونیو گوتریس. جی بالکل. صاحب یو این کا اسٹرکچر بھی کچھ اس طرح سے ہے نا کہ ویٹو پاور 5 ممالک کے پاس ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جتنی طاقت یا امریکہ جتنی طاقت باقی بھی 5 ممالک کے پاس ہے. تو اب وہ کچھ آلٹرنیٹ چاہ رہے ہیں جہاں پہ صرف امریکہ اکیلا ویٹو پاور ہو اور باقی سارے اس کی ومس پہ چلیں. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ تکمیل تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی یہ تو ہم جب اس کے اوپر کونسل کے اوپر بات کرتے ہیں نا، ابھی تو اس کے اوپر آئیں گے. پہلے ہم ذرا تھوڑا سا اگر سم اپ کر لیں اس کو. دیکھیں جی، انہوں نے جو آفر کی تھی میکرون کو، فرانس کے صدر کو، وہ تو اس نے ریجیکٹ کر دی. اس نے کہا I'm not interested to become member of the council. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی اسمارٹ، اس نے یہ آفر کر دیا چائنا کو بھی اور رشیا کو بھی. چائنا نے یہ کنفرمیشن کر دیا کہ مجھے آفر آ گئی ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ جوائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اسی قسم کی آفر ہمیں بھی آئی ہے. جی، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں بخاری صاحب؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان اب ایک مختلف صورتحال میں ہے. جی بالکل، بہت کریٹیکل. ہم اس آئسولیشن سے نکل آئے ہیں جو ہندوستان کے پروپیگنڈے اور امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے پاکستان ایک طرح سے آئسولیشن کا شکار تھا. اس وقت جتنے بڑے بلاکس ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہے از ان اے پرفیکٹ شیپ. بالکل. وہ چاہے یورپی یونین ہے، وہ چاہے جو بھی ہے، وہاں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر وی آر دا موسٹ ایکسیپٹیبل ایلائی. جی ٹھیک ہے. دیئر فور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم سپیس خالی چھوڑ دیں ہندوستان کے لیے کہ وہ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر انکروچ کر جائے ساری جگہ کے اوپر. وہ چاہے یہ کونسل ہے، چاہے کوئی بھی ہے. تو میرے خیال سے ہمارے لیڈرشپ نے 2-3 باتیں ثابت کر دی ہیں. چائنا کی پالیسی کوئی تبدیل نہیں کرا سکتا. فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف کوئی تبدیل نہیں کرا سکا جنگ کے باوجود، امریکہ کے پریشر کے باوجود. جی. کشمیر کے اوپر ہمارا سٹانس نہیں بدلا ہے. یہی 3 بڑے ایشوز ہیں نا. بالکل. ہم نے دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود سی پیک کو کمپرومائز کیا
نہیں کیا. भाई साहब, इस बोर्ड ऑफ पीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि डोनाल्ड ट्रंप सोल पावर है इसमें और डोनाल्ड ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा. तो पाकिस्तान को इस तरह के बोर्ड का जहां पर टोनी ब्लेयर जैसे लोग हैं, जहां भारत जैसे ममालिक शामिल है, उसका हिस्सा बनना चाहिए. मैंने आपको पहले भी कॉम्प्लीमेंट किया था, मैं फिर कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आपको. ये बात ठीक है. देखें, इस बोर्ड, इस काउंसिल का चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, ट्रंप. और जितने भी लोग इसके नीचे मेंबर होंगे वो इसकी बात सुनेंगे ना, बट ही विल से दे विल हैव टू डू इट. बिल्कुल. सो वो एक पैरेलल ब्लॉक खड़ा कर रहा है जहां उसके जबान से निकला हुआ हर्फ आखिर हो. ये होगा कि नहीं होगा ये तो अभी देखने की बातें हैं. ये बड़ी लंबा सफर है. ये कल नहीं होने जा रहा, ये परसों नहीं होने जा रहा. अभी तो 60 मुल्कों को ड्राफ्ट गए हैं, अभी तो उनका फीडबैक आना है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इस वक्त दो चीज़ें इम्पेरेटिव हैं. एक तो ये कि वो स्पेस खाली बिल्कुल ना छोड़े. पाकिस्तान को हर जगह मौजूद होना चाहिए टू डील विद द इंटरनेशनल अफेयर्स एज वेल एज इट्स ओन सॉलिडारिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. जी ठीक है बिल्कुल बुखारी साहब. लेकिन इसमें एक और भी सिचुएशन है कि ये भी कहा जा रहा है कि मामलात जो हैं वो अल्टीमेटली अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने की तरफ भी जा सकते हैं. अगर ट्रंप ये मनवा लेते हैं पाकिस्तान से तो फिर अल्टीमेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन हैज गॉन इन ए वे जहां जो लोग पहले बनना चाहते थे उसका हिस्सा वो भी स्टेप बैक कर रहे हैं. सऊदी अरब के बारे में तो किसी को कोई इबाम नहीं था ना, लेकिन आप देखें सऊदी अरब की कंडीशनैलिटीज क्या है, वो इस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है. वो कहते हैं ये इशू नहीं है. तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं बार बार यहाँ बैठ के बड़े वसूख से कहता हूँ किसी का बाप भी इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न. वो सूरत हाल गई जब ये मुल्क जो है वो ब्लैकमेल हो रहे थे, अमेरिका इनकी आवाज बना हुआ था और इसराइल की मौजें ही मौजें थी. लेकिन बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पास एक और हथियार भी है, टैरिफ. जो भी मुल्क उनकी बात नहीं मानता वो कह देते हैं इसको इतने % टैरिफ होगा, इस पर इतने % टैरिफ होगा. तो अगर पाकिस्तान भी इनकार करता है तो टैरिफ पाकिस्तान पर भी लग सकता है. देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने अपने सारे चूजे और अंडे अब अमेरिका की टोकरी में नहीं डाले हुए हैं. वी हैव डिफरेंट बास्केट्स. China is the largest basket that we have. We have excellent trade relation with Russia. We have excellent trade relation with European Union. हम अब उस तरह से अमेरिका की मर्जी के और उसकी ख्वाहिश के गुलाम नहीं हैं. जी. सूरत we still need IMF and World Bank. करेक्ट. अभी आपने सुना क्या नारा लगा था यहाँ से कि अगले 6 महीने में we will be out of IMF. सुना था ना आपने? जी बिल्कुल. That means हम अपनी वो सारी मजबूरियां अब खत्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी मर्जी के खिलाफ, अपने मुल्क के मुफाद के खिलाफ कुछ पॉलिसियों का हिस्सा बनना पड़ता है. बुखारी साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जारियाना बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की हर मुल्क को धमकी लगा देते हैं, किसी को टैरिफ की धमकी लगाते हैं, किसी पर हमला कर देते हैं, ओवरऑल पूरी दुनिया के बाकी ममालिक किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये कि अब तक का रिएक्शन गेज कर लेते हैं. जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है. इवन हिंदुस्तान, यार, लीव अलोन एवरीथिंग. भारत को कितना सेट किया हुआ उसने, अभी तक उसने उसकी हर बात नहीं मानी है. फ्रांस को उसने कहा टैरिफ लगा दूंगा, उसने कहा मैं शैंपेन पे और आपकी जो वाइन है उस पे मैं 200% कर दूंगा, उस पे मैं कर दूंगा. मैक्रोन हैज गिवन इट ए डैम. उन्होंने कहा वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम. देखें, आप गीदड़ भपकियां एक हद तक लगा सकते हैं. जब अगली पार्टी का दीदा खुल जाए, जब वो आपसे डरना बंद कर दे, तो फिर आपकी ये धमकियां कोई काम नहीं करती. अगर आप टैरिफ लगाते जाएंगे तो दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे? अमेरिका खुद कैसे सरवाइव करेगा? कहां बेचेगा वो चीजें? जब आप किसी से लेंगे नहीं तो वो आपसे क्यों लेगा? तो ये मेरे ख्याल से अल्टीमेटली बैकफायर करेगा. एब्सोल्युटली मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ट्रंप इज बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और ये बात बहुत जल्द जो है अमेरिकन अवाम की ज़बान से आपको जी बिल्कुल. बुखारी साहब, बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अमेरिका और इसराइल के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और ये कहा जा रहा है कि इसराइल से बिल्कुल मशवरा नहीं किया गया. तो क्या जिस तरह से हमने देखा कि पहले 20 नकाती मंसूबा 8 मुस्लिम ममालिक के साथ डिफरेंटली तय हुआ था, फिर नेतन्याहू से मीटिंग के बाद सब कुछ बदल दिया गया, तो क्या अब भी सेम पैटर्न तो नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसराइल और नेतन्याहू की वो तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं जो उनका ख्याल ये था कि इस जंग के नतीजे में और अमेरिका का साथ देने के नतीजे में उसे हासिल होंगी. जी. उसने कहा था कतर और तुर्की शामिल नहीं होने चाहिए. ट्रंप ने उन दोनों को दावत दी हुई है, उन दोनों ने एक्सेप्ट भी कर दी हुई है. उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी. असल बात क्या है? लेट अस गो बैक टू द रियल थिंग. इसराइल डजंट वांट टू वेकेट गजा. बिल्कुल. लिहाजा अब वो घटिया किस्म के छोटे छोटे बहाने तलाश रहा है. उसको ये पता है कि एक दफा वो गजा से निकल गया
پھر کسی نے اس کو وہاں گھسنے نہیں دینا ہے. بالکل بخاری صاحب, اور ویسے بھی ایران کے خلاف بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس طرح کے دھمکیاں میز پہ وہ جاری ہیں. اسی پر ہی پاکستان کے ابھی جو ریسنٹلی بنے ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ, انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا دیکھیے. ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں, جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. کہتا ہے کہ میرے پاس انلمیٹڈ ملٹری پاور ہے, میں جو چاہوں گا کروں گا. اس نے وینزویلا کے صدر کو, وہاں کے لوگوں کو, فوجیوں کو ساتھ ملایا, بعض جرنیلوں کو ساتھ ملایا, اس کو اٹھا کے لے گیا. اب کہتا ہے گرین لینڈ پہ قبضہ کروں گا. کل کہہ رہا تھا کہ میں ایران پہ حملہ کروں گا. کیوں حملہ کرو گے؟ تم ہو کون؟ آئے کہاں سے ہو؟ یعنی کیا دنیا سے چلے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ ہمیں اس کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے. مجھے لگتا ہے پورے پاکستان کا موقف, پہلی بات تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں نا دل سے نکلی ہوئی آواز لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے. مائی کمپلیمنٹ ٹو راجہ ناصر عباس, جو انہوں نے تقریر کر چھوڑی ہے پہلی, اور جس طریقے سے انہوں نے ٹرمپ کو کہا who the hell do you think you are, وہ آئے کہاں سے ہو تم, ہو کون ہو تم. دیٹ از دا لہجہ جو ہمیں ہماری لیڈرشپ کو اختیار کرنا چاہیے. who is he, a vagabond who is not even genuinely American, جو بارڈر کراس کر کے آیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ, وہ کون ہوتا ہے دنیا کو ڈکٹیٹ کرانے والا کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. گھٹیا پن جاری رہے گا. مثال کے طور پہ جو ڈیوورس کی جو کانفرنس ہے, اس میں اسرائیل نے پریشر ڈال کے ایران کی انویٹیشن جو ہے وہ وڈرا کرا لی ہے. عراقچی نے جانا تھا وہاں, جو ایرانین وہ ہیں, ڈر ہے ان کو, کیونکہ یہ لوگ بولتے ہیں یہاں سے, اور اس کو سننے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. بالکل بالکل اس قسم کی گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو راجہ ناصر عباس نے کہا, پاکستان کی حکومت کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے, اور یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ who do you think you are to come and just capture a country. No, this is not acceptable. We will not let it happen. Even about Iran, leave alone Pakistan کا تو سوچیں بھی نہ. جی بالکل بخاری صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.